شمشال کا ٹیلنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہاں کی 2 بچیاں ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ سجینہ مرزا. اور آپ کا؟ آئینہ مرزا. آئینہ مرزا اور سجینہ مرزا, یہ ہمارے جو میزبان تھے مرزا داد بھائی, ان کی بچیاں ہیں اور اس مطلب بیک ورڈ علاقے سے یہ باہر نکلی, اب لاہور میں ہیں, یونیورسٹی میں اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسکیٹنگ اور فٹ بال پلیئر بھی ہیں, اور اپنے گاؤں جب یہ آتی ہیں تو اپنے گاؤں کی جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ بطور کوچنگ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہوتی ہیں, ان کو کوچنگ کرتی ہیں فٹ بال کے لحاظ سے. سجینہ, کیا آپ کو کیسے شوق ہوا فٹ بال کا, اور اس طرح یہ آپ نے سوچا کہ میں نکلوں اور پڑھوں, تو کیا مطلب تھا آپ کے دل کے اندر؟ یہ 2016 کی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے بوائز کے لیے جو ہے ٹورنامنٹ ارینج ہوتے تھے, تو لڑکیاں جو ہے کافی سارے تھے, تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ بھی کیوں نہ ٹیم بنائیں اور بوائز کی طرح ہم بھی جو ہے گیم میں پارٹیسپیٹ کریں. اسی طرح ہم لوگوں نے بھی جو ہے ٹیمز بنائے, اور انیشلی ہمارے پاس جو ہے 6 ٹیمز تھے. ہم نے لوکل لیول پہ کھیلا. صحیح. اس کے بعد ہم لوگ گئے ریجنل لیول پہ. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف لاہور میں ٹرائل دیا, وہاں پہ میری سلیکشن ہو گئی. وہاں سے میں نے HEC کھیلا. اور HEC کھیلنے کے بعد جو ہے HEC کی طرف سے مجھے جو ہے ان کی ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا ایز اے پلیئر کے طور پہ. اس وقت آپ نیشنل لیول پہ کھیل رہی ہیں؟ اور ریسنٹلی ہم نے مارچ میں جو ہے نیشنل کھیلا ہوا ہے ہم دونوں نے. اچھا, تو آپ کی جو ٹیم ہے اس کا نام پہلے تو آپ مجھے بتا دیں. HEC ہمارا جو یہاں پہ ٹیم تھا, لوکل ٹیم ہمارا شمشال بے مثال کے نام سے تھا. اس کے بعد یونیورسٹی میں ہمارا جو ٹیم ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور کے نام سے ہے. اور ابھی جو نیشنل ٹیم ہماری بنی ہوئی ہے وہ HEC کے نام سے ہے. مستقبل میں مزید کیا کرنا چاہتی ہیں اپنے گاؤں کے لیے, اپنے لیے, والدین کے لیے؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ گرلز جو ہے وہ آگے آ جائے, چاہے وہ پڑھائی کے میدان میں ہو یا اسپورٹس کے فیلڈ میں ہو. تو مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں ان کے لیے جو ہے ہیلپ کروں گی, اور انشاءاللہ اگر میں نیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہوئی تو میں جو ہے اپنے جیسے گرلز کے لیے اپورچونیٹیز پرووائڈ کروں گی. آپ نے یہاں سے سفر سٹارٹ کیا, آج لاہور تک پہنچی, نیشنل لیول پہ آپ کھیلیں, سب سے زیادہ سپورٹ کس کی حاصل رہی؟ اسٹارٹنگ میں جو ہے پیرنٹس کی اور بھائیوں کی بہت سپورٹ رہی, کیونکہ یہاں پہ موسٹلی ایسا ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے پرمیشن نہیں دیتے ہیں کہ وہ جا کے اسپورٹس میں انوالو ہو. تو انیشیلی پیرنٹس کا, اس کے بعد ہم نے خود محنت کی تو جا کے یہ. آتے ہیں آئینہ کی طرف. آئینہ فٹ بالر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکیٹنگ بھی کر رہی ہیں, اور اس سال غالباً آپ نے نلتر میں کچھ مقابلوں میں حصہ بھی لیا, اور پھر آپ نے کوئی پوزیشن بھی حاصل کی. سب سے پہلے فٹ بال کا مجھے بتائیں کہ کیسے شوق ہوا آپ کو؟ سیم اسی طرح 2016 میں ہم نے انیشلی سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ فٹ بال, اور یہاں پہ ہم نے سینٹر وائز ٹیم بنائے. کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا, ہم نے بچوں کو کہا چلو ہم بھی ٹیم بناتے, لڑکوں کی طرح ہم بھی کھیلتے. پھر خضرآباد, امین آباد سینٹر انیشلی اسی گاؤں میں سٹارٹ کیا ہم نے لوکل لیول پہ. پھر اس کے بعد ہم نیشنل پہ گئے, ریجنل لیول پہ گئے. ریجنل کے بعد میں یونیورسٹی آف لاہور میں ٹرائل دیا ایز اے گول کیپر. میں ان کی گول کیپر ہوں یونیورسٹی آف لاہور کی. اس کے بعد HEC ٹیم میں ہماری سلیکشن ہوئی اور ہم نے نیشنلز کی. تو یہاں جب آپ نے ٹیم بنائی گاؤں میں, جو سٹارٹ لیا, تو آپ لوگوں کو کس نے ٹریننگ دی؟ یہاں پہ ہمارے گاؤں کی کچھ لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیاں ہیں, وہ پہلے سے لاہور میں ہوتی. اچھا. کرشمہ عنایت اور سمیرہ عنایت کے نام سے وہ پہلے سے ادھر ہوتی تھی. وہ بچپن سے وہاں بڑے ہو گئے, وہ بھی فٹ بال کھیلتی. انہوں نے ہمیں مطلب ٹریننگ دیا اسٹارٹنگ میں, ہم نے ان سے سیکھا. اچھا, اب آ جاتے ہیں اسکیٹنگ کی طرف. کیسی ہوتی ہے؟ میں نے آج تک نہیں کی, نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ, تھوڑا سا پہلے مجھے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں. اسکینگ ہم وہ برف پہ سلائڈ کرتے ہیں. جی. برف پہ سلائڈنگ ہوتی ہے, اس کو اسکینگ کہتے ہیں. انیشیلی میں نے پاپا اور بھائیوں سے سیکھا ادھر. اچھا. وہ ادھر وہ اسکینگ کرتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ جا کے مطلب سیکھتے تھے. اس کے بعد اوپر 4000 ہائٹ پہ ہے زدکر بین نام کا, ہم ادھر گئے تھے. وہاں پہ میں نے سیکھا. اس کے بعد یہاں پہ میں نلتر گئی. نلتر میں ہماری کمپٹیشن تھی, یونیورسٹی HEC تھی, HEC انٹرورسٹی. وہاں پہ ہم 3rd پوزیشن پہ آئے. اچھا, تو یہ جو شوق تھا یہ کس طرح پیدا ہوا؟ بھائیوں کو اور والد کو دیکھ کر, یا نہیں ویسے ہی خود سے بس کہا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو دیکھ کے مطلب شوق پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ کرتے تو میں کیوں نہیں, میں بھی کر سکتی ہوں, تو میں نے بھی اسٹارٹ کیا. مستقبل میں کیا کرنا چاہیں گی؟
مجھ سے اگر کچھ ہوتا ہے تو میں یہاں کے لڑکیوں کے لیے کروں گی, مطلب ان کو سکھاؤں گی وہ بھی آگے بڑھے, اسپورٹس میں جائے اور اسپورٹس پہ پڑھے, کیونکہ یہاں پہ پیرنٹس اتنا افورڈ نہیں کرتے کہ وہ یونیورسٹی فی دے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح اسپورٹس بیس پہ پڑھے, اپنا پڑھائی کمپلیٹ کریں. اچھا, آپ کا جو ایڈمیشن ہوا ہے وہ اسپورٹس بیس پہ ہوا جی, ہے اسپورٹس بیس لاہور میں؟ جی. اچھا, اور اس میں جو ہے آپ کو کتنی کنسیشن دی جاتی ہے فی میں؟ مکمل وہ معاف ہوتا ہے یا نہیں, اس کا کچھ حساب کو دینا پڑتا ہے؟ وہاں پہ فل کنسیشن, کیونکہ ہم 2 گیمز کر رہے ہیں. اچھا, اسکیئنگ بھی کر رہی ہوں اور فٹ بال بھی کھیل رہی ہوں. اور آپ نے مطلب ٹائٹل بھی جیتے, جی. جیسے نلتر والا تھا تو ان کے لیے. گاؤں کے بڑے مسائل میں کچھ آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کہتے ہو کہ فوری طور پہ اس کا مسئلہ ہے ہمارے گاؤں کا یہ ہے, یہ حل ہو جائے؟ کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے آپ کو جو سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہو آپ کو؟ ریسنٹلی جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں, ایک تو کووڈ کی وجہ سے, اور دوسرے جو ہے انٹرسٹ ان کا تھوڑا سا کم ہوا ہے, اور ان کے لیے جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کافی اویئرنیس ہونی چاہیے, یعنی یہ لوگ سیریس ہو جائے, اور ساتھ ہی ان کو جو ہے اسپورٹس میں بھی انوالو رہنا چاہیے, کیونکہ بندہ جب مینٹلی فٹ ہوتا ہے تو فزیکلی اور مینٹلی جب فٹ ہوتا ہے تب جا کے وہ پڑھائی بھی صحیح سے کرتا ہے. ہم لوگ جس طرح کرتے ہیں, ہم گیم بھی کرتے ہیں ساتھ پڑھائی بھی کرتے ہیں, تو گیم سے ہم مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں ایجوکیشن میں جو ہے فائدہ دیتا ہے. صحیح. تو سجینہ اور آئنہ سے ہماری بات چیت ہوئی, بہت بڑا ٹیلنٹ ہے یہاں کا. شمشال میں ہمیں نہیں امید تھی کہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ, مطلب لینڈ آف ماؤنٹینئر تو آلریڈی کہا جاتا ہے, کوپ ماں بھی ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ بھی نیشنل لیول پہ کھیل کر اپنا اور اپنے علاقے کا جو نام ہے وہ روشن کر رہی ہیں. تو ان سے اچھی ملاقات رہی. انشاءاللہ اگر ٹائم مزید ہوتا تو بہت ساری باتیں ہوتی. بہرحال چلتے ہیں, ابھی ہم نے سوچ کی طرف نکلنا ہے, تو انشاءاللہ پھر جب شمشال میں آئیں گے تو پھر ان سے تفصیلی بات چیت بھی ہوگی. بہت شکریہ آپ دونوں بہنوں کا. تھینک یو سو مچ.